السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس ویلاگ میں۔ مجھ سے کئی مرتبہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں، آپ پی ڈی ایم یا پی ایم ایل این کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ تو یقین مانیے میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے، دکھ جائے، پڑھنے کو مل جائے جو پی ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا ہو یا کوئی فیصلہ کیا گیا ہو، یا پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ کہا گیا ہو یا فیصلہ کیا گیا ہو کہ جو قابل تعریف ہو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باوجود کوشش کے کچھ نہیں ملتا۔ صرف ایک بات نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے بدنیتی۔ دوسری بات کیا نظر آ رہی ہوتی ہے؟ اقتدار کی ہوس، اقتدار سے چپکے رہنا۔ نمبر 3 یہ کہ بات کرتے ہیں ایک عام آدمی کی، لیکن جو فیصلے ہیں یعنی کہ جو ایکشنز ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہیں۔ آج شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا جی کیبنٹ میٹنگ میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں میں ان سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان اہم فیصلوں میں اہم ترین فیصلہ کیا تھا کہ جی پیسہ بچایا جائے، کفایت شعاری کی طرف جایا جائے، جو فضول کے اخراجات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اچانک سے غریب ہو گئے ہیں؟ کیا اچانک سے ہمارے خزانے خالی ہو گئے ہیں؟ ہمارا خزانہ خالی ہے پر ہمارا وزیر خزانہ ہے، بلکہ ایک نہیں، پہلے مفتاح اسماعیل صاحب اور اب اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ تو جس ملک کا خزانہ ہی خالی ہو اس نے وزیر خزانہ کیا رکھنا ہے؟ اس نے خزانے کو مینیج کیا کرنا ہے؟ اور یہاں تو ہونا کہ آمدنی میں اضافہ کرنے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہوں، کلیدی کردار ادا کر رہے ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ہم ابھی تو غریب نہیں ہوئے، یا ابھی تو ہمارے خزانے خالی نہیں ہوئے، یا جس کو ہم کہتے ہیں نا جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ ابھی تو نہیں ہوا نا۔ یہ تو اس وقت بھی تھا کہ جب پی ڈی ایم نے اقتدار سنبھالا، اور اس وقت پی ڈی ایم یہی کلیم کر رہی تھی کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ہم مہنگائی ختم کریں گے، عام آدمی کو ریلیف دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آ کر بہانے بازی شروع کر دی گئی، نہیں اس میں دیکھیں نا عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، یعنی کہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دینی اور دوسروں کو یہی تاثر دیتے رہنا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسا کہ ایک بچہ جاتا ہے اور جا کر اپنا پرچہ دے کر آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیسا رہا، وہ کہتے ہیں بہت اچھا رہا، بہت زبردست رہا۔ امتحان سے پہلے پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بڑی زبردست تیاری ہے۔ امتحان کے بعد پوچھا جائے کہ جی کیسا رہا تو کہتا ہے جی بہت اچھا رہا۔ لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو وہ مطلب کا نہیں ہوتا، اچھا نہیں ہوتا، تو پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کیا، تو اس وقت یہ کہتا ہے جی میری تو تیاری پوری تھی، وہ سوال بنانے والے نے اور پھر جوابات کو مارک کرنے والوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ یہی حال پی ڈی ایم کی حکومت کا ہے کہ اپنے اوپر کوئی بات نہیں لی۔ اب کفایت شعاری کی بات کر رہے ہیں تو جو آپ کو جا کر اب یاد آ رہا ہے، تقریباً 11 مہینے مکمل ہونے کو ہیں اقتدار میں آئے ہوئے، یہ بات آپ کو پہلے کیوں نہیں یاد آئی؟ آپ نے کہہ دیا جی اب سے کوئی بھی بیوروکریٹ کے پاس جو اگر ایکسٹرا اس کو فیول دیا جاتا تھا یا بجلی اس کو سپلائی گھر پہ کئی یونٹ اس کو فری میں ملتے تھے، یا اس کو لاہور میں جی او آر اور اسی طرح منسٹرز کو جو گھر وغیرہ ملتے ہیں، ان سب کو ہم ختم کر کے ایک علیحدہ سے ایک آفیسز کی کالونی بنائیں گے، اور پھر ان گھروں کو جو اربوں خربوں کی مالیت کی پراپرٹیز ہیں، اور جس طرح لاہور شہر میں عین شہر کے مرکز میں ہیں، کراچی میں بھی اسی طرح ہی ہیں، اسلام آباد میں بھی اسی طرح ہی ہیں، ان کی نیلامی ہوگی۔ اب یہ جو فیصلہ اب جا کر کیا گیا ہے، یہ فیصلہ پہلے کر لیتے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ جی ہماری جو یہ وزراء کی فوج ہے 84 جو ہمارے کیبنٹ کے ممبرز ہیں، اس کا تو اگر آپ جو نمبر کم کرنے کی بات کریں وہ آنے والے دنوں میں ہم کم کر دیں گے، اور انہوں نے کہا جی میں خوشخبری دینے جا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہم نے یہ کر دینا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ تو ہے کہ جی ان کے اخراجات اور ان کی تنخواہیں، تو وہ تو سب نے یہ والنٹیرلی کہہ دیا ہے کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، اور اس پر بلکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ان کی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو شاباشی دی جانی چاہیے۔ تو شاباشی ضرور دی جاتی، لیکن تب دی جاتی کہ اگر وہ کہتے کہ جی پچھلے سال اپریل سے لے کے نا اب تک، اور وزیر اعظم صاحب خود بھی اس میں شامل ہوں، اور اس کے علاوہ پارٹی کے تمام لیڈر جتنے بھی سینئر لوگ ہیں جو کہ کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہیں، وزیر ہے، مشیر ہے، وہ ہے اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ان سب کو یہ چاہیے کہ یہ کہیں کہ جی پچھلے سال اپریل سے لے کے اب تک ہم نے جتنی بھی ہم نے تنخواہ لی ہے ہم قومی خزانے میں واپس جمع کرا رہے ہیں، جتنا فیول ہمیں ملتا رہا ہے وہ فیول کے برابر جتنی رقم بنتی ہوگی اس وقت سے لے کے اب تک کی وہ ہم واپس جمع کروا رہے ہیں۔ جن مکانات میں ہم رہتے رہے ہیں اس کا اگر آپ کرائے کا حساب لگا لیں تو ہم پچھلے سال اپریل سے لے کے اب تک کا ہم کرایہ بھی دیں گے۔ جب آپ وصولیوں کی بات کرتے ہیں نا، خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب،
اور کہتے ہیں کہ جی عوام سے وہ گیس میں پچھلی تمام جو ادائیگیاں ہونی تھی اور نہیں ہوئیں وہ ادائیگیاں ہر مہینے بل میں لگ لگ کر آیا کریں گے، اور اس طرح سے وہ پچھلا جو سارا کھاتا ہے نا وہ اس کو ایڈ آن کر کے یہاں پہ ڈال لیں گے۔ تو اسی طریقے سے یہ وزراء بھی کر سکتے تھے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وزراء ملک سے باہر جا کر 5 اسٹار ہوٹلز میں نہیں رہیں گے۔ پھر اسی طرح یہ بھی بات ہوئی، ایک صحافی بھائی نے پوچھا کہ ٹول ٹیکس نہیں دیتے، تو وہ ٹول ٹیکس کون نہیں دیتا؟ یہ وزراء نہیں دیتے، یہ سرکاری بیوروکریٹس نہیں دیتے۔ ہری نمبر پلیٹ جس پہ لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی ٹول ہو نا تو آگے اگر وہ بیریئر لگا ہوا ہو یا اس کو وہ جو پلاسٹک کے آپ کے وہ ہیں کارڈن آف کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو جا کے فوری طور پہ ایک بندہ گاڑی سے اترتا ہے، اس کو ہٹاتا ہے اور اٹھا کے وہاں سے گاڑی وہ گئی، مطلب دیکھتے تک نہیں ہیں۔ بلکہ جوڈیشری کا بھی دیکھ لیا جائے تو صرف یہ کہا جاتا ہے شیشہ نیچے کر کے جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوج کا بھی ہو تو فوج کا بھی یہی ہے کہ کہا جاتا ہے جی کرنل صاحب بیٹھے ہیں، میجر صاحب بیٹھے ہیں، بریگیڈیئر صاحب بیٹھے ہیں، تو آگے سے سلوٹ لگتا ہے اور گاڑی وہ گئی۔ تو ٹول ٹیکس بھی نہیں دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ جو ہو رہا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو ایئر ٹریول پہ خصوصی رعایت مل رہی ہوتی ہے ہماری قومی ایئر لائن پہ PIA پہ۔ پھر اسی طریقے سے پارلیمنٹیرینز کو جس طرح یہ آج کل ڈسکشن چل رہی ہے نا، مہنگے مہنگے کلبز ہیں، لاہور میں لاہور جم خانہ ہے، اسلام آباد میں اسلام آباد کلب ہے، تو وہاں پر ممبرشپ جو ایک عام آدمی کو جس طرح اسلام آباد کلب کی ممبرشپ تقریباً 35 لاکھ کی ہے، اگر مل جائے تو گو کہ اس میں بڑی لمبی ایک ویٹنگ لسٹ ہے، لاہور جم خانہ کی بھی بڑی لمبی ویٹنگ لسٹ ہے، اور 35 لاکھ روپیہ ممبرشپ ہے، ممبرشپ جو پے کرنی پڑتی ہے کسی کو بھی ان دونوں کلبز کی ممبرشپ کے لیے۔ تو وہاں پر بھی اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہے، کوئی CM ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی منسٹر ہے، اس کو فوراً ممبرشپ بھی مل جاتی ہے، اور اس کی جو رقم ہے اس کی رقم بہت کم ہے۔ اور اس کی رقم کم کیا ہے؟ مطلب آپ سمجھیں کہ جہاں پر 35 لاکھ ہے تو تقریباً کوئی 10-12 لاکھ روپے میں وہ ممبرشپ مل جائے گی۔ اسی طرح سے گزشتہ دور حکومت میں بھی بہت سے لوگوں نے، عثمان بزدار صاحب کی لاہور جم خانہ کی ممبرشپ ہوئی تھی اسی طرح سے بہت کم رقم میں، کہاں 35 لاکھ اور کہاں یہ 10-12 لاکھ روپے کی رقم۔ تو یہ تمام جو VIP کلچر ہے، ایئرپورٹس پہ بھی آپ دیکھیں، جب آپ ایئرپورٹ پہ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو سامنے ایک لین نظر آتی ہے، مطلب ایک عام آدمی جو ہے وہ جب نکلتا ہے، ارائیول اس کا ہوتا ہے تو وہ جاتا ہے سامان لے کر، اور اس کی گاڑی کہیں پارکنگ میں دور کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں تک وہ جاتا ہے، اور وہ وہاں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے پھر اپنے گھر روانہ ہوتا ہے، یا جو اس کو لینے کے لیے آتے ہیں ان کو گاڑی وہاں پر کھڑی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو VIP کلچر ہے ہمارے ملک کا وہ یہ ہے کہ جب آپ ایئرپورٹس پہ پہنچتے ہیں، اب ارائیول سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں جی وہاں پر سامنے ایک علیحدہ سے لینز ہیں، ایک سے دو لینز ہیں تمام ایئرپورٹس پہ، اور وہاں پر بڑی بڑی گاڑیاں آ کر کھڑی ہوتی ہیں، اور VIP لوگوں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، منسٹرز کی، یا اسی طرح سے کوئی بیوروکریٹ ہے، بہت ہی سینئر کوئی بیوروکریٹ ہے، یا جس کا پاور ہے، یا اگر کوئی عسکری قیادت میں سے ہے، یا فوج سے کسی کا تعلق ہے، یا جج صاحب ہیں کوئی لاہور ہائی کورٹ کے ہوں، یا سندھ ہائی کورٹ کے ہوں، یا پشاور کے ہوں، یا سپریم کورٹ کے ہوں، تو ان کے لیے VIP کلچر ہے۔ ان تمام چیزوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جائے گا تو تب تک ہم برابری کی سطح پر نہیں آئیں گے۔ اور یہ کہہ دیا جی صبح 7 بجے دفاتر کھلا کریں گے، جناب صبح 7 بجے آپ دفاتر کھول لیں گے لیکن آنا لوگوں نے وہی 9 بجے ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ 7 بجے دفاتر کھول لیں۔ پھر اسی طرح سے کہتے ہیں جی بازار کو ہم 8 ساڑھے 8 بجے بند کر دیں گے، اگر نہیں بند کیا کسی نے تو ہم پیچھے سے بجلی کاٹ دیں گے۔ اب اس کا موازنہ کر رہے ہیں کہ شادی کی تقریبات کے لیے جب میں لاہور میں پنجاب میں CM تھا تو ہم نے کہا جی رات 10 بجے بند ہو جائیں گے، تو 9:45 بجے ہر جگہ پہ بتیاں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے کریں گے کہ مالز ہیں، دکانیں ہیں، بازار ہیں، تو ان کو رات کو 8 بجے سے 8:30 بجے تک بند کر دیا جائے، جو نہیں کرے گا تو ہم ان کی بجلی کاٹ دیں گے۔ تو ایک شادی کی تقریب میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی شادی کی تقریب رات کے 10 بجے تک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ آئے، 7 سے 10 بجے کا ٹائم ہے، آپ نے آگے تقریب کو اٹینڈ کیا اور کرنے کے بعد آپ روانہ ہو گئے واپس۔ لیکن جو ہماری یہ تاجر برادری ہے، آپ ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہیں کہ جہاں پر وہ کمرشل میٹر پے کرتے ہیں، شام کو 7 بجے کے بعد ان کا پیک ریٹ ان کو چارج ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ وہاں سے بھی ان سے ریونیو کما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ان کے کاروبار کے اوپر یوں شب خون مار رہے ہیں۔ آپ ان کا کاروبار کہہ رہے ہیں جی جلدی بند کر دیں، ان کا گاہک ہی بازار میں نہیں آتا اس سے پہلے، تو پھر وہ 8 بجے تک 8:30 بجے تک کیا اپنا نظام چلائیں گے؟ یا اسی طرح سے ریسٹورنٹس کی آپ بات کر لیں کہ ریسٹورنٹس میں ہمارے ملک میں 8 بجے جا کے کوئی روٹی کھاتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی 9 بجے چلے جائیں گے، 9:30 بجے چلے جائیں گے۔ تو دیکھیں جہاں پر آپ کی خامیاں ہیں کہ آپ نے مہنگے پاور پلانٹس لگائے جن سے مہنگی بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، پھر یہ کہ آپ نے ان کو فیول دینا ہے تو انہوں نے بجلی بنانی ہے، اور فیول کی سپلائی ہمارے پاس کم ہے، اور جب ہمارے پاس کم ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ پاور پلانٹس نے کیا بجلی سپلائی کرنی ہے؟ جب وہ بجلی سپلائی نہیں کر سکیں گے تو وہاں پہ بجلی کا شارٹ فال ہوگا۔ اسی طرح سے جو لائن لاسز ہیں ان کو کور کرنا آپ کا کام ہے نا، آپ نے بجلی کی چوری کو بچانا ہے، جہاں جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے وہاں پر جا کر آپ نے بندے کو پکڑنا ہے، اور پکڑ کے انہوں آپ نے اندر کرنا ہے، ایک عام آدمی نے نہیں کرنا ہے۔ تو اگر آپ کی خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، آپ سے انفورسمنٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک عام آدمی اس کی وجہ سے سفر کرے۔ اور آپ یہ جو کفایت شعاری کا آپ نے ایک نیا ڈرامہ رچایا ہے، اس میں یقین مانیے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ کہہ دیتے کہ یہ اس سے پہلے کہ جتنا بھی ہے نا معاملہ، یہ سب کا سب
اس کے اوپر بھی لاگو ہوگا، یعنی کہ پچھلے 10 مہینوں کے اندر جتنا بھی تھا وہ سب واپس آئے گا۔ پھر آپ سے جب پوچھا گیا جوڈیشری کے حوالے سے، جب پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا عسکری قیادت کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی وہ تو میری ڈومین میں نہیں آتے، لیکن ان سے ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس کے لیے، اور توشہ خانہ کی بات ہوئی کہ توشہ خانہ پہ ہم نے لمٹ رکھ لی ہے کہ کسی بھی صدر کو، وزیر اعظم کو، کسی بھی بیوروکریٹ کو 80,000 روپے کی جو مالیت سے زیادہ کا تحفہ ہے وہ نہیں مل سکتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ کا تحفہ ہوگا تو وہ جائے گا توشہ خانہ میں رہے گا، اس سے 80,000 یا اس سے کم ویلیو کا ہے تو وہ خریدا جا سکتا ہے پروسیس کے تحت۔ اب وہاں پر پھر وہی معاملہ آ جائے گا ایویلیویشن کا۔ ایویلیویشن کون کرے گا؟ ایویلیویشن سرکاری ملازم ہی کریں گے۔ اگر وہ ایویلیویشن میں اس چیز کو جو فرض کریں 10 لاکھ کی بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی 80,000 روپے کی ہے، تو پھر آپ کریں گے بات تو آ کے گھوم پھر کے وہیں پہ رک جائے گی۔ اور توشہ خانہ میں آپ نے کہا کہ جو جوڈیشری ہے یا جو ہماری عسکری قیادت ہے، ان کو جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ ہماری ڈومین میں نہیں آتے۔ آپ اس پر قانون سازی کر سکتے ہیں، آپ اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے کریں گے؟ وہ تو کرنے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے، تو 2/3 اکثریت تو آپ کے پاس ہے نہیں۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ کابینہ کو ہم کم کرنے جا رہے ہیں، یا کابینہ کے جو اثر اخراجات تھے وہ تنخواہوں کے تھے، وہ تو سب نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے، تو پھر آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ابھی آپ نے 83 لوگ رکھے ہوئے ہیں نا کابینہ میں، آپ ایسے کیوں نہیں کرتے؟ آپ پورا 172 کا فگر پورا کر لیں، جس سے آپ نے حکومت اپنی بنائی، 172 سے آپ کی حکومت بنی نا، تو 172 سے آپ پرائم منسٹر بنے، تو آپ 172 کے 72 آپ پورے، اور کسی کو بہت بڑا آڈیٹوریم لے لیں، وہاں پر آپ اجلاس کر لیا کریں کیبنٹ کا، یا قومی اسمبلی میں کیبنٹ کا اجلاس بلا لیا کریں، آپ 172 پورے کر لیں، آپ کسی کو نہ چھوڑیں، ہر کسی کو شامل کر لیں، یہیں سے کوئی رہ بھی جائے تو اس کو بھی بلا کے پکڑ کے لے کر آئیں کہ آؤ تم بھی کابینہ کا ممبر بن جاؤ۔ دیکھیں یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو آپ کا بغض ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ الیکشن سے آپ دوڑیں، آپ نے کہا جی ہم صدر صاحب کے نام خط لکھ رہے ہیں، صدر صاحب کے نام آپ خط لکھ کر ان سے آپ ان کو وارن کرنے جا رہے ہیں کہ جی جو آپ نے پچھلے سال بھی کیا تھا قاسم سوری کی رولنگ پر، اور انہوں نے رولنگ دی کہ جی ڈس الاؤ کرتا ہوں میں، اور پھر اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اور آپ نے اناؤنس کر دیا کہ الیکشنز کی طرف جایا جائے، اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ڈیسولوشن آف دی اسمبلی کو، جس طرح گورنر نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے جو کیا یہ ایک اور غیر آئینی قدم، اور ہم اس کے اوپر تمام کیبنٹ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم لکھ کر بھیج رہے ہیں، اور ہمارے لکھ کر بھیجنے پر اس طریقے سے ہم آپ پر اپنی جو ناراضگی کا اظہار ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اس پہ تو سپریم کورٹ نے اب از خود نوٹس لے لیا ہے، اور الٹے ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، ٹیڑھے ہو جائیں، جو مرضی کر لیں آپ، بات یہ ہے کہ الیکشنز کی طرف تو اب آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ ٹھیک کہا فواد چودھری صاحب نے کہ پی ڈی ایم ابھی فراری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، پی ایم ایل این بھی، پیپلز پارٹی بھی، سب الیکشن سے فراری ہیں، وہ الیکشن سے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں الیکشنز میں نہ جانا پڑے۔ تو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اس کا خود نوٹس لے لیا ہے، کل سے اس کی سماعت ہونی ہے، یعنی کہ اب جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو آج ہی اس کی سماعت ہونی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور ممکنہ طور پہ 1 سے 2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا، اور بڑا کلیئر کٹ ہے۔ اور اس میں جو 9 ممبر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا، آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کا انتخاب ہوا تھا 22 جولائی کو، تو پھر اس کے بعد 25 تاریخ کو تمام پی ڈی ایم کی پارٹیز نے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی کئی ویلاگز میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں، کیونکہ انہوں نے بڑا غلط کام کیا تھا، اپنی طرف سے بڑا تھریٹننگ ان کا رویہ تھا، تھریٹننگ اپروچ تھی، انہوں نے دھمکی دی تھی جوڈیشری کو، 3 ممبر بینچ تھا کہ جی لارجر بینچ بنایا جائے، جی لارجر بینچ نہیں ہوگا تو ہم فیصلہ ہی تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اب تو لارجر بینچ بن رہا ہے نا، اب تو تسلی ہو جائے گی۔ لارجر بینچ میں جی ایک تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں، مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، مسٹر جسٹس منیب اختر ہیں، مسٹر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، مسٹر جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، مسٹر جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، مسٹر جسٹس محمد علی مظہر ہیں، اور مسٹر جسٹس اطہر منیلا صاحب ہیں۔ اور جو سوالات ہیں وہ بڑے سیدھے ہیں، جس کی وجہ سے پھر 1 سے 2 دن میں سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹس کا بھی کہنا ہے کہ 1 سے 2 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس میں سوال یہ ہے کہ who has the constitutional responsibility and authority for appointing the date for the holding of a general election to a provincial assembly upon its dissolution in various situations envisaged and by and under the constitution۔ ایک سوال ہو گیا کہ جی کس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ بڑا واضح ہے کہ جی کس کی رسپانسبلٹی ہے، اور جس کی رسپانسبلٹی ہے وہ آئین اس میں بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اگلا سوال جی ہاؤ اینڈ وین از دس کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ٹو بی ڈسچارجڈ، یہ بھی بڑا واضح ہے۔ اینڈ دین دا تھرڈ کویسچن از واٹ آر دا کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز آف دا فیڈریشن اینڈ پروونسز ود ریگارڈ ٹو دا ہولڈنگ آف دا جنرل الیکشن۔ یہ وہ 3 سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کیا جائے گا۔ آئین بڑا کلیئر ہے، اس میں کلیئرٹی ہے، اور یہ جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ معاملہ جا کر یہ
عدلیہ سے یہ طے ہونا ہے, وہیں پر جا کر یہ جھگڑا ختم ہونا ہے. اور اگر کہیں پر عرفان قادر صاحب نے جس طرح پچھلے دن سجیسٹ کیا تھا نا کہ جی چیف الیکشن کمشنر اگر استعفیٰ دے دے اور ممبران الیکشن کمیشن استعفیٰ دے دیں, تو پھر جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں آئے گا, ممبران الیکشن کمیشن نہیں آئیں گے, تو تب تک الیکشنز نہیں ہو سکتے. تو اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے کہہ دے گا جی فوری طور پر آپ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران الیکشن کمیشن اپوائنٹ کریں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو بھی کر لیں, جیسے ٹیڑھے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں, جو مرضی کر لیں, وہ کہتے ہیں روئیں چیخیں یا پٹیں, الیکشنز تو ہونے ہی ہونے ہیں کے پی کے میں اور پنجاب میں. فیصلہ صرف وفاق کو یہ کرنا ہے کہ وہ کب تک کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں اور کب تک اقتدار کے مزے لوٹنا چاہ رہے ہیں, کب تک کیبنٹ میں بیٹھ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. اور توشہ خانہ میں آپ نے جا کر عمران خان صاحب اور ان کی گھڑی کی بات آپ نے کرنا شروع کر دی, لیکن آپ نے اپنا قصہ اپنا کچا چٹانی آپ نے کھولا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اس سے پہلے. اور جب یہ کھلنا ہے نا تو پھر ہر طرف کھلنا چاہیے, جوڈیشری کا بھی کھلنا چاہیے, عسکری قیادت کا بھی کھلنا چاہیے کہ کس کو کیا کیا ملتا رہا اور وہ کہاں گیا اور اس کی کیا مالیت. یہ سب چیزیں کھل کر ٹرانسپیرنٹلی سامنے آنی چاہیے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے اور ہم اس درد سر میں سے ہم باہر نکل آئیں. اور یہ جو کفایت شعاری کے میجرز ہیں, اس میں تمام ہمارے جو بابوز ہیں بیوروکریسی کے, ان کو ٹھیک کرنا ہوگا, ہمارے جو پولیس کے بابوز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور اسی طرح سے جتنے بھی سرکاری بابو ہیں ان سب کی بابوگیری نکالنی پڑے گی, اور ان سب کو جو ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی جینی ہوگی. ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں, ان کو جو مراد دیتے ہیں نا کہ 300-400 بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں, گاڑی کا فیول دے رہے ہیں, 300-400 یونٹ وہ لیٹرز آپ کو فیول ملتا ہے, کم از کم ملتا ہے. اس سب کو وہ ختم کریں, 2-3 جو گاڑیاں ہیں اس کو ختم کریں. جو لگژری گاڑیاں, تو خیر اب آپ نے جا کر کہنا, ویسے بڑے افسوس و شرم کی بات ہے کہ آپ کو اب جا کر یاد آیا کہ منسٹرز کے پاس جو لگژری گاڑیاں تھیں, پی ٹی آئی کے دور میں مجھے یاد ہے میں نے منسٹرز کو کرولا میں دیکھا ہے, کالے رنگ کی کرولا ہے سب کے پاس, کوئی لگژری گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں. آپ نے لگژری گاڑیاں دی ہوئی تھیں, تو یہ لگژری گاڑیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ اگر آپ پہلے دن ہی کر لیتے اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیتے کہ ہم یہ ٹھاٹ باٹ کو نہیں ہم افورڈ کر سکتے, تو شاید ملک جو ہے وہ آج بہت بہتر ہو جاتا. اور آخری بات کہ دیکھیں, جہاں پر آپ یہ تمام کفایت شعاری کے میجرز کی بات کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, زرداری صاحب اور اسی طرح سے دیگر جتنے بھی ہماری پولیٹیکل ایلیٹ ہے جن کی پاکستان سے باہر پراپرٹیز ہیں, دیکھیں ملک آپ کا ہے, آپ اس ملک کی وجہ سے ہیں, آپ کی عزت, دولت, شہرت سب کچھ اس ملک کی وجہ سے ہے. تو آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے, ہم سب نے بھی انشاءاللہ اسی ملک میں رہنا ہے. تو جو آپ کی باہر پراپرٹیز ہیں آپ ان کو بیچیں, ان کو بیچ کر آپ وہ اپنا سارا پیسہ, اپنا سارا مال آپ پاکستان لے آئیں, تو ہمارے بہت سے مسئلے تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اور ہمارا جو ایک تو یہ کہ فارن ایکسچینج بھی آ رہا ہوگا, اور دوسرا جو ہم یہ بالکل ہی بھکاریوں والی سچویشن ہماری ہوئی ہے, اس سے بھی ہم کافی حد تک بچ جائیں گے. ہمیں یہ تمام کفایت شعاری کے جو میجرز لینے پڑ رہے ہیں یہ بھی ذرا کم لینے پڑیں گے. آپ پیسہ باہر سے لے آئیں اور ہمارا یہ مسئلہ ویسے ہی کافی حد تک حل ہو جائے گا. لیکن اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتے, آپ اپنے پیسے پر کسی کو نظر ڈالنے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے جو باہر انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں نا وہ باہر سیکیور انویسٹمنٹس ہیں, وہ باہر ہی رہیں گی, باہر کے بینکوں میں ہی ہمارا پیسہ رہے گا, ہم پاکستان نہیں لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.